25واں پارہ ہے سورۃ الزخرف، آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، جس پر ان کے پاس کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم کیوں اس طرح اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے غیر کی عبادت میں لگے رہتے ہو، تو ان کا ایک ہی جواب ہے، بس ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر پایا ہے، اس لیے ہم اس طریقہ پر چلتے رہتے ہیں۔ تو جب آپ کے آباء و اجداد اس طریقے پر چلتے رہے ہیں اور صرف ان کو دیکھنے کی وجہ سے تم کرتے ہو، تو اس کے مقابلے میں اللہ کے پاس سے تمہارے پاس واضح پیغمبر آیا ہے، تمہارے پاس قرآن آیا ہے، جس میں دلائل خوب اللہ نے بیان فرما دیے ہیں، اور آپ کو بات سمجھا دی گئی، تو اس بات کو کیوں نہیں لیتے ہو؟ نہیں جی، بس ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد، ان کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چل پڑا ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا جو طریقہ حیات ہے یہ بالکل ابراہیم علیہ السلام کی منشا کے مطابق نہیں، کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام تو توحید کے قائل تھے، وہ تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کے اندر بھی توحید کا عالم بلند کیا ہوا تھا، اور اپنے گھر کے اندر سے انہوں نے ایک آواز لگا دی، اور کیا لگا دی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے اور اپنے ابو سے کہا، گھر کے اندر ابو سے اور باہر پوری قوم سے اعلان کیا، اس وقت کو یاد کر لیں جب ابراہیم علیہ السلام یہ اعلان کر چکے، اور کیا اعلان کر رہے ہیں؟ اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، کہ یقیناً میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں ان تمام معبودان سے جن کی تم عبادت کرتے رہتے ہو۔ میرا معبود برحق تو ایک اللہ ہے، جن کی تم عبادت کرتے رہتے ہو ان کو میں معبود نہیں سمجھ رہا۔ اور تفصیلی واقعہ موجود ہے، زمانے کے اندر لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، بتوں کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بار بار سمجھا چکے، یہاں تک کہ ایک دن ان کے تہوار کا دن آیا، سارے لوگ باہر چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام رہ چکے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، اور وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس توڑنے کا آلہ تھا وہ بڑے بت کی گردن میں لٹکا دیا۔ تو لوگ آ گئے واپس، دیکھو کہ بھئی ہمارے بتوں کو توڑا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا گیا یہ ایک بندہ ہے یہاں پر جو ہمارے معبودوں کے بارے میں بات چیت کرتا رہتا ہے، برا بلا کہتا رہتا ہے، اس سے معلوم کرنا چاہیے۔ اس کو پکڑا گیا، لایا کہ بھئی کس نے کیا ہے؟ او بھئی کبیرہم ھذا، ان کا بڑا تو یہ موجود ہے، پوچھو ان سے نا، یہ تمہارے معبود ہیں، تمہارے کام کرنے والے یہی بندے ہیں، تمہارے کارساز یہی ہے، اب پوچھو ان سے، بتا دے گا۔ سارے دوسرے کو دیکھ رہے، شرمندہ ہیں، لیکن کیا کریں؟ بعض اوقات بندہ ایک بات سمجھ نہیں رہا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں دلیل کے ساتھ بات سمجھائی جا رہی ہے، لیکن ان کے ذہن میں ایک ہی بات پڑے، بس ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے ہیں، بس ہم اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ایک ہی رٹ ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا جی بس بات یہ ہے کہ آپ ہی نے کیا ہوا ہے، ہمیں اور کوئی نظر نہیں آ رہا، پکڑو اس کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ تو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے اور حالات بھی سارا مظاہرہ کرتے، پھر بھی باوجود اس کے بس اپنی قوت اور طاقت کے نشے میں آ کے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلا چکے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال چکے، پھر یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے کہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔
بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں جو لوگ چلے آ رہے تھے اور جو یہ دعویٰ کر رہے کہ ہم ملت ابراہیم پر چل رہے ہیں، حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت میں لگے رہتے تھے، اللہ فرماتے ابراہیم علیہ السلام تو ان چیزوں سے بیزاری کا اعلان کر چکے تھے، اور صرف اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے اعتبار سے۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے صاف اعلان کیا میں ان تمام معبودان سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، سوائے ایک معبود برحق جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، مجھے میری تخلیق کی ہے، کیونکہ وہی مجھے راستہ بتلانے والا، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، میں اس ایک اللہ کی عبادت میں لگا ہوں۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا فی عقبہ، اپنی اولاد اور اخلاف کے اندر جو بعد میں آنے والے۔ اس لیے علماء دو باتیں سمجھاتے ہیں، ایک تو بندہ دین اسلام دین حق پر چلتا رہے، اور جو اس کے مقابلے میں جتنے ادیان باطلہ ہے تمام ادیان سے بندہ بیزاری کا اعلان کہ بھئی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ یہودیت ہے، چاہے وہ عیسائیت ہے، چاہے وہ اور دیگر مذاہب ہیں، سماوی مذاہب ہے یا غیر سماوی مذاہب ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، اب جاپانی مذاہب ہے، چینی مذاہب ہے، بہت سارے مذاہب ہیں، بندہ تمام ادیان باطلہ سے بیزاری کا اعلان کرے اور دینی حق پر خود بھی چلے، اور کم از کم اپنی اولاد کو دین پر چلانے کی کوشش کرے، اپنی اولاد کو دین کی بات سمجھا دے۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم علیہ السلام خود بھی دین توحید، دین ایک اللہ جل شانہ کے معبود ہونے کے قائل، اور اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کر چکے۔ اس سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا، اسی توحید پہ پابند، پھر ان کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی اولاد، یہ سارا نظام چلتا رہا۔ اس لیے قرآن میں اللہ جل شانہ بیان فرماتے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت حاضر تھے، موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کر رہا تھا؟ آج اللہ معاف کر لے ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے۔ بندہ جب سمجھ جاتا ہے کہ اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اپنے بچوں کو بٹھا لیتا ہے، بیوی کو بٹھا لیتا ہے، او جی فلان جگہ میرے 2 پلاٹ ہے، فلان جگہ میرا جو ہے یہ مسئلہ ہے، فلان جگہ یہ مسئلہ ہے، ساری چیز سمجھا دیتا ہے۔ اور ایک پیغمبر اپنی اولاد کی تربیت کر کے موت تک کس چیز کے بارے میں فکر مند ہے؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں بتاؤ تو صحیح، میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، ابو آپ ہمارے تربیت کر چکے، ہم ایک اللہ کے پابند بنیں گے، ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اب ہم سوچیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری موجودگی میں اولاد کا کیا حال ہے؟ کیا ایسی اولاد سے موت کے بعد تمنا کر سکتے ہمارے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، ہمارے لیے ایک پارہ تلاوت کر لیں گے؟ جب میری زندگی میں دیکھ رہا ہوں میری اولاد، میرا بچہ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، مسجد نہیں آ رہا، لیکن بعض خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی میں یہ دن تو نہیں دیکھتے، لیکن موت کے بعد اس کو اللہ یہ بہار نصیب فرماتے ہیں۔ ہمارے یہاں محلے کے اندر ایک بندہ وفات پا چکا، دوسرے دن میں یہاں مغرب کی نماز پڑھ چکا، میں اپنے وظائف کر رہا تھا، ایک اس کا بیٹا آیا میرے پاس بیٹھ کے رونے لگ گیا، میں نے اس کو تسلی دی، کہ اس کا ابو ہی وفات پا چکا ہے، شاید پریشان، مجھے کہنے لگا قاری صاحب بات یہ نہیں کہ میں ابو پہ رو رہا ہوں، وہ دنیا وہ تو چلے گئے، ہم نے صبر کرنا ہے، لیکن ساری زندگی میرے ابو مجھے روزانہ بتاتے رہے بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، میں نے ابو کے سامنے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ آج میں مسجد آیا ہوں، مجھے افسوس ہے کاش میری زندگی میں ابو کے سامنے مسجد آتا، نماز پڑھتا، میرے ابو خوش ہوتے۔ بعد میں بندہ پہ کر لیتا ہے، لیکن وقت گزر جاتا ہے، ہر والد کی خواہش ہوتی ہے، لیکن کیا کرے ماحول ایسا ہے۔ بہرحال انسان کی ذمہ داری ہے
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا دو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، محنت تو کرو۔ جس درجے ہم بچوں کو یہ عارضی دنیا موت سے پہلے کی چیزیں سمجھاتے رہتے ہیں اور تاکید کرتے رہتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ موت کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی کے بارے میں ان کو تاکید کر لیا کریں۔ بیٹا جیسے دنیا بنانے کی ضرورت ہم سمجھتے ہیں، ایسے ہی اس دنیا کے بعد آخرت کی زندگی ہے، اور یہاں تو عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والے، پھر وہ نہ ختم ہونے والی یا تو ہمیشہ کی جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے یا ہمیشہ کی جنت کی مبارک نعمتوں والی زندگی۔ اس سے اپنی اولاد کی تربیت، اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے خیال کر انسان کی اولاد بھی بعض اوقات انسان کے لیے دشمن بن جائے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اپنی اولاد کو بہت اچھا گفٹ دینا چاہتا ہے تو اچھی تربیت سے بڑھ کر کوئی گفٹ نہیں جو اولاد کو بندہ دے دے۔ تربیت کر لے، آپ دنیا سے رخصت ہو چکے پھر بھی آپ کو یاد رکھیں گے، اچھے اعمال اچھے اخلاق کی زندگی گزارے گا، آپ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام صرف بالذات اپنی ذات کے اعتبار سے پابند نہیں، بلکہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد اور ماں باپ ماتحت کے لیے بھی فکر مند رہے، ان میں بھی یہ کلمہ چھوڑ بیٹھے، وَجَعَلَ كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید وہ رجوع کرتے رہے۔ بل متعت هؤلاء وآباءهم، اللہ فرماتے حقیقت یہ ہے، مسئلہ یہ نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، حقیقت یہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دنیا کے اندر دنیا کے ساز و سامان سے نوازا، فائدے کی چیزیں میں نے عطا کی ہے، گرمی کے موسم میں گرمی کے حوالے سے، سردی کے موسم میں سردی کے حوالے سے، ہر قسم کھانا، کپڑا، جوتا، گھر، پھل، سبزیاں، میوجات، ہر قسم کے اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں سے اور عافیت کی زندگی، صحت سے نوازا، خوشیوں سے نوازا۔ حتی جاءہم الحق، اسی حال میں یہ رہے یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک حق پیغام آیا، ورسول مبین، اور واضح پیغمبر اللہ کی طرف سے آیا جو کہ ہر چیز کو کھل کے بیان کرنے والا تھا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، لیکن جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے حق پیغام آیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ نے تمہارے رہنمائی کے لیے یہ پیغمبر بھیجا ہوا ہے، اور تم نے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تم سے پوچھا جائے گا، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا ھذا سحر، کہنے لگے یہ تو جادو ہے، قرآن کے بارے میں کہنے لگے یہ جادو ہے، پیغمبر کے بارے میں کہنے لگے یہ جادوگر ہے۔ اب انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ جو ساری زندگی نعمتوں سے نوازتا رہا، اسی اللہ نے اپنی طرف سے ایک پیغام بھیجا، ایک نصیحت نامہ بھیجا، اور اس کے ساتھ اس کو بیان کرنے والا پیغمبر بھیجا۔ اب اس کا اقرار کرنا چاہیے، اس کا انکار کرنا چاہیے؟ انکار بھی کر چکے اور الٹا کہنے لگے یہ جادوگر ہے، کبھی کہنے لگے یہ کاہن ہے، کبھی کہنے لگے یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور کہنے لگے کہ جی ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ دنیا کی معمولی سی زندگی پر دھوکے میں آ چکے، ان کو دنیا کی چیزوں میں کہ نشہ لگا، ان کو دنیا کی بڑائی اور سرداری کا نشہ لگا، اور کہنے لگے ہم اس پیغمبر کو مان کے چلیں گے پھر تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، ہماری سرداری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہم نے دنیا کے اندر فائدے کی چیزوں سے نوازا، یہاں تک کہ ہم نے اپنا پیغمبر بھیجا اور قرآن بھیجا، اس کا منکر بن گئے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنے ابو سے اور اپنی قوم سے اِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، یقیناً میں برات کا اعلان کرتا ہوں، بیزاری کا اعلان کرتا ہوں تمام معبودوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا فرمایا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ،
یقیناً وہ میری رہنمائی کرتا ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور بنایا اس کو باقی رہنے والا کلمہ اپنی اولاد کے اندر، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید وہ لوٹ جائیں۔ بَلْ مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ، بلکہ میں نے ان کو فائدے کا سامان دیا اور ان کے آباء و اجداد کو، حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ ان کے پاس حق پیغام آیا، وَرَسُولٌ مُّبِينٌ، اور واضح پیغمبر جو کہ کل کے بیان کرنے والا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب آیا ان کے پاس حق، قالوا، کہنے لگے، هَٰذَا سِحْرٌ، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور یقین ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ۔